محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب، دامت برکاتہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ گزشتہ ہماری جو بات چلی تھی اہدنا الصراط المستقیم کے عنوان پر چلی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کا مطالبہ کرنا، اور اس کو عربی میں ہدایت کہا جاتا ہے۔ ہدایت کے مفسرین نے دو درجے بتائے ہیں ابتدائی۔ پہلا وہ درجہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرت کے طور پر ودیعت کیا جاتا ہے، جس میں ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے کاموں پر مامور ہے۔ اسی کا حوالہ آپ کے سامنے دیا گیا تھا، سورہ طٰہٰ کی آیت الذی اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، کہ وہ ذات کے جس نے ہر چیز کو پہلے پیدا فرمایا پھر اس کو بتا دیا کہ تم کو کرنا کیا ہے۔ یہ ہدایت ودیعت کی ہوئی ہے، ایسی ہدایت کہلاتی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں رکھا ہے۔ دوسری ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلب کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس ہدایت کا نام ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور وہ راستہ جو انعام پانے والے لوگوں کا ہے، اور وہ راستہ جو انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور صدیقین کا ہے، اور شہداء اور صالحین کا ہے۔ ایسے راستے کی طرف ہدایت کے بارے میں اللہ سے طلب کرنا پڑتا ہے، اور یہ بغیر طلب کے یہ ہدایت نہیں ملتی۔ اور ایسی طلب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی عقل اور اپنے دماغ کے ذریعے سے اپنے اندر یہ طلب پیدا کرے، اور اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات کی جو چیزیں ہیں، قدرتی جو چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے دل میں یہ طلب پیدا کرے کہ جس ذات نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اس ذات کے لیے ہمارے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس ذات کا شکر بجا لائیں، کس طریقے سے ہم اس ذات کی بندگی کریں۔ یہ مقصد ہے ہدایت کا۔ صراط مستقیم کی ہدایت کا مطلب یہی بتایا گیا۔ اسی صراط مستقیم کو مانگنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انبیاء اور اولیاء اور صحابہ سبھی کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ اور ہم سبھی ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو اس کے تحت میں مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ صراط مستقیم صرف ایک آدھ درجے کے طور پر متعین نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم کے کروڑہا درجے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی درجے کے جو لوگ صراط مستقیم مانگتے ہیں، اس سے تو اسلام کی ہدایت مراد ہوتی ہے، لیکن جو اسلام لا چکے ہیں وہ لوگ جب صراط مستقیم مانگتے ہیں تو مطلب ان کے لیے درجات میں اعلیٰ انداز اور بلندگی، اور جو پھر انبیاء اولیاء کرام جو صراط مستقیم مانگتے ہیں ان کے اعتبار سے وہ اور بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ نے بھی جو مانگی ہے وہ ان کے اعتبار سے اور اعلیٰ درجے کی ہے، اور بالخصوص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اعلیٰ درجے کی نمائندگی ہے۔ تو اس میں درجات بتائے گئے ہیں، جو آدمی جس درجے کا ہوتا ہے، جس لیول کا ہوتا ہے، صراط مستقیم اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی درجے کا بتایا۔ اب آگے صراط مستقیم کو حق تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ صراط مستقیم کہاں ملے گا، کس طریقے سے ملے گا۔ اگلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے۔ ایک پہلا مسئلہ اس میں مثبت انداز کا ہے، اور دوسرا معاملہ منفی انداز کا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے مولا اس راستے پر ہم کو چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور جو لوگ آپ کی طرف سے انعام یافتہ کہلاتے ہیں ویسے لوگوں کے راستے پر چلائیے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
کہ ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے جو آپ کی نظر میں مغضوب علیہم قرار پائے، یعنی آپ کا غصہ ان پر حلال ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی ہماری حفاظت فرما لیجئے جو آپ کی نظر میں گمراہ قرار پائے ہیں۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا، کہ جن انعامات سے نوازے جانے والوں کے راستے پر چلنے کے واسطے اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں، جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تمام قرآن مجید کا خلاصہ ہے، آگے آنے والی تمام صورتیں گویا اس کی تفصیل ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کی وضاحت فرما دی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ انعام یافتہ لوگ اللہ کی نظر میں وہ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 درجے کے لوگ بتائے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اس میں پہلا درجہ ہیں، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ یہ سب اللہ کی نظر میں انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بیان فرمایا۔ انبیاء کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی اصطلاح میں نبی کا ترجمہ اگر اردو ڈکشنری کے حساب سے کیا جائے تو غیب کی خبر دینے والا، یعنی ایسی چیزوں کی خبر دینے والا جو عام انسان اپنے دماغ اور اپنے دل سے اس کو نہیں سمجھ سکتا، ویسی جگہوں کی خبریں بتانے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور نبی کی جمع انبیاء ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں جو بھیجے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، اور نبوت کا عہدہ یہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتا ہے۔ کوئی انسان محنت کر کے نبوت کے عہدے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ ہی منتخب فرماتے ہیں انسانوں میں سے بھی رسالت کے لیے اور فرشتوں میں سے بھی رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ گویا یہ عہدہ حق تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتا ہے، اور نبوت کے سلسلے میں تمام ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم رکھے جاتے ہیں، یعنی گناہ کرنے کی سکت ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے، یہ ان کی خوبی ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے صدیقین کو انعام پانے والے لوگوں میں سے بتایا ہے۔ صدیق کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے صدیق کے معنی ہے بہت سچا ماننے والا، چنانچہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، عربی میں اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے، جس کا ظاہری ترجمہ خود بتاتا ہے کہ سچائی کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھنے والا اور سچی چیزوں کو اپنے اندر اپنانے والا، یہ صدیق کہلاتا ہے۔ صدیقین بھی دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے بعد پائے جانے والے افراد میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو تو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی کی حیثیت سے، مگر صدیقین کا دنیا میں ابھی بھی دنیا میں وہ پائے جاتے ہیں اپنے مقام اور اپنے حالات کی وجہ سے، یعنی وہ تمام افراد جن کے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئے تو اس میں یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ بات یہ اس طرح کیوں ہے، وہ اس طرح کیوں ہے، بلکہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جاتی ہے تو فی الفور اس کو مان لینے میں بہت جلدی دکھاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے یہ لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، بعد میں اور بھی درجہ بدرجہ حضرات ہیں صدیقین کے طور پر جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے رہتے ہیں، اور کن کن کو اللہ تعالیٰ نے صدیقیت کے مقام سے نوازا ہے وہ ہم یہ بھی رتبے کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی منتخب شدہ انداز کی چیز ہوتی ہے کہ ہر وہ فرد جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ذرا بھی شک و شبہ سے کام نہ لے، بلکہ جیسے ہی بات سامنے آ جائے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو فوراً اس کو ایسا تسلیم کر لے کہ ذرا بھی اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ آنے پائے، اس کو مقام صدیقیت کہا جاتا ہے۔ ہم یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایسا مقام نصیب فرمائے۔ تو تیسرے نمبر پر شہداء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے انعام پانے والوں میں ذکر فرمایا ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے شہداء شہید کی جمع ہے، شہید کے معنی اصل عربی میں حاضر ہونے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں
اور اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی چیزوں میں اپنے آپ کو حاضر رکھنے والا. اور شہید کو بھی شہید جو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے لیے اپنی جان کو حاضر کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. محترم